اب یہ بند کریے بس چلیے بس کریے اب رک جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرناٹکا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب عثمان غنی صاحب، بیدر کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب منصور قادری صاحب، گلبرگہ ضلع کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب عبدالرحیم صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے مرکزی ابزرور وہ اراکین بلدیہ محترم جناب محمد غوث صاحب، محترم جناب مظفر صاحب، جناب الیاس باقوان صاحب، امیدوار نارتھ گلبرگہ مجلس اتحاد المسلمین، میرے تمام مجلسی رفقا، معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، کیونکہ آج رات سے بلکہ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے 10 بجے سے، تو انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جاؤں تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو سکیں. میں ایک اور بات آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں کورونا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ جو احتیاطی تدابیر ہم کو بتائے گئے ہیں، سماجی دوری یا سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم برقرار رکھیں، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو بخار آتا ہے یا کھانسی ہوتی ہے یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو فوراً ان کا کووڈ کا ٹیسٹ کرائیں. اگر بیدر میں ویکسین دیا جا رہا ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے بزرگوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو ویکسین دلائیے، اور کرونا سے ہم تمام کو مل کر کووڈ سے مقابلہ کرنا ہے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم سب مل کر اس بیماری سے چھٹکارا مل سکے. ہم کو اللہ کو بھی راضی کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس بیماری سے اللہ ہم کو چھٹکارا دے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے جلال کو جمال میں تبدیل کر کے پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس سے چھٹکارا دلائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ساتھ ہی ساتھ بھارت کے وزیر اعظم سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور کرناٹکا حکومت اور یہاں کے چیف منسٹر سے بھی کہنا چاہوں گا، بلکہ جہاں تک میری بات جا سکتی ان تمام ملک کے ذمہ داروں سے، حکومت سے، ارباب مجاز سے کہنا چاہوں گا
کہ لاک ڈاؤن کرنا یا لاک ڈاؤن کا فیصلہ لینا یہ غلط فیصلہ ثابت ہوگا۔ لاک ڈاؤن ہم نے پچھلے مارچ میں 2020 میں ملک کے وزیر اعظم نے صرف 4 گھنٹے کا موقع دیا اور پورے ملک میں لاک ڈاؤن کو لگا دیا، اور میں اس وقت بھی یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کووڈ سے مقابلہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کرنے سے کووڈ اگر ختم ہو جاتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے۔ لاک ڈاؤن سے زیادہ ہم کو ہمارے اسپتالوں کو مضبوط کرنا ہے، وہاں پر آکسیجن کا انتظام کرنا ہے، ڈاکٹرز کا، نرسز کا انتظام کرنا ہے، وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، RT-PCR یا اینٹیجن ٹیسٹنگ کروانے کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، اب ویکسینیشن لگانا ہے۔ لاک ڈاؤن لگانے سے ہمارے ملک کے غریب یا تو کورونا سے مر جائیں گے یا لاک ڈاؤن سے مر جائیں گے۔ غریب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر میں چراغ جلتا رہے، چولہے پر کھانا پکتا رہے، کیونکہ حکومت لاک ڈاؤن تو لگا سکتی ہے مگر ان غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے ہم امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اس مرض کا علاج نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے لاک ڈاؤن لگایا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا، کروڑوں کی تعداد میں غریب اپنے گھر سے نکل گیا۔ جو ممبئی میں تھا، بہار کا، اس کو مجبوراً جانا پڑا۔ ہزاروں کلومیٹر لوگوں کو پیدل چلنا پڑا، سائیکل پر جانا پڑا۔ بعض لوگ جو دیگر دوسری ریاستوں سے آئے تھے، ٹرین بند تھی تو ٹرین کے پٹریوں کو یہ سمجھ کر چلنا شروع کیا کہ یہ ٹرین کی پٹری پر چلوں گا تو اپنے شہر یا اپنے گاؤں کو پہنچ جاؤں گا۔ اورنگ آباد میں بدترین واقعہ ہوا کہ رات میں چلتے چلتے لوگ تھک گئے تھے، پٹری کے پاس سو گئے، ٹرین آئی اور قریب 12-15 لوگ اس کی موت ہو گئی۔ لاک ڈاؤن بیدر میں لگایا گیا تھا، ایسا لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے پرانے شہر کو ایک فوج نے گھیر لیا اور ہم تمام لوگ کچھ چین یا پاکستان کے نظر آ رہے تھے۔ یعنی ایسا ماحول کر دیا گیا تھا کہ نہیں، پرانے شہر کو بند کر دو۔ یعنی چاروں طرف سے گھیر کے آپ نے کیا کیا آپ نے غریبوں کو برباد کر دیا۔ بچے کھانے سے محروم ہو گئے، دوائیں نہیں مل سکیں۔ اسی لیے یہ حماقت کرنا ہے اگر کوئی لاک ڈاؤن کا فیصلہ لیتا ہے۔ آپ کو غریب کو کھانا پہنچانا ہے، غریب کو دوا پہنچانا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ہم دکن میں ایک کہاوت ہے نا کہ دیوانے اٹھے سر کو مسل لپٹے، تو یہی 27 تک روک کے رکھو ذرا۔ اگر یہی فیصلہ غلط لیا جائے گا، سراسر غلط فیصلہ رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم ایسا نہ ہو کہ 2 مئی کو بنگال، آسام، تمل ناڈو، پڈوچیری کے اسمبلی کے انتخابات کے نتیجے جیسا آئیں گے، وزیر اعظم 3 تاریخ کو 8 بجے آ کے بولیں گے بھائیو بہنوں لاک ڈاؤن۔ یعنی بنگال میں، تمل ناڈو میں، آسام میں، پڈوچیری میں وزیر اعظم بھی جا کر الیکشن کی ریلیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، مگر یہ بڑا ہی دھوکہ ہوگا اگر 2 مئی کے بعد
بی جے پی یہ فیصلہ کرے گی چلو اب الیکشن ہو گیا اب لاک ڈاؤن کر دیں گے. یہ غلط ہوگا. یہ غریب برباد ہو جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے لاک ڈاؤن لگایا تھا. مارچ 2020 میں اس کی وجہ سے 10 کروڑ غریبوں کی نوکریاں چلے گئیں. 10 کروڑ اور قریب 25 سے 30 لاکھ کے درمیان لوگوں کی جو وائٹ کالر کام کرتے تھے ان کی تنخواہیں کم ہو گئیں. لوگ مر گئے اس میں. تو اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جو غلطی نریندر مودی کی حکومت نے مارچ میں کی تھی وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے. ہاں آپ نے کرفیو لگایا, ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہے, مگر لاک ڈاؤن کووڈ سے مقابلہ کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ جانتے ہیں کہ 27 اپریل کو بیدر میں بلدی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے محمد غوث کو اور مظفر صاحب کو میں نے یہاں پر خاص طور سے بھیجا ہے کہ بیدر کے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین ایک اچھا تاریخی یہاں پر نتیجہ نکالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ تمام کی تعاون کی ضرورت ہے. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو بہتر سے بہتر امیدوار ہوگا اس کا انتخاب کیا جائے. یقیناً بعض لوگوں کو ٹکٹ بھی نہیں مل سکتا ہے, بعض کو ملے گا. تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ اس فیصلے کو قبول کریے. میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھے امیدوار کا انتخاب کا فیصلہ لیا جائے گا. کسی کی سفارش یا کسی کی چاپلوسی یا کسی کے دوستی یا محبت کی بنا پر کسی کو امیدوار نہیں بنایا جائے گا, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس وارڈ کے لیے یہ شخص موزوں رہے گا. وہ جیتنے کے بعد اس وارڈ میں, اس بلدی حلقے میں عوام کے درمیان میں رہ کر کام کروا سکے گا. اسی کرائیٹیریا کے اوپر انشاءاللہ تعالی ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں, میں کرا دوں گا, میں بول دوں گا, تو یہ آپ ان لوگوں کی باتوں پر بھروسہ مت کریے. فیصلہ جماعت لے گی اور جو اچھا امیدوار ہوگا انشاءاللہ تعالی انہی کو ہم امیدوار بنا کر آپ کے سامنے رکھیں گے. میں ایک اور بات آپ تمام سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیدر میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ کو کامیاب کرنا ہے. اس لیے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے دلت سماج کے ایک بہت بڑے سینئر قائد محترم جناب سوریہ ونشی صاحب آج ہمارے ساتھ ڈائس پر بیٹھے ہیں. میری ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف بیدر ضلع میں بلکہ پورے کرناٹکا, حیدرآباد کرناٹکا علاقے میں اور سوریہ ونشی صاحب انشاءاللہ تعالی مل کر ہم لوگ پورے علاقوں میں دورہ کریں گے, جلسے کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو ونچت سماج ہے, یہ جو کمزور سماج ہے, اس کو قریب لایا جائے, دلوں کو ملایا جائے. اور مجھے افسوس بھی ہے کہ جو محنت سوریہ ونشی صاحب نے آج سے 35 سال پہلے کی تھی اور انہی کی محنت اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی بنا پر بیدر میں یہاں پر ایک رکن اسمبلی بھی منتخب ہوا تھا, مگر میں نے سوریہ ونشی صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ اب کی بار یہ ہرگز جو پہلے ہوا تھا 26 سال پہلے نہیں ہوگا, بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے پلاننگ کے ساتھ ہم اور سوریہ ونشی صاحب کام کریں گے. اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں پر دلت اور مسلم سماج اور کمزور سماج کو سیاست میں ان کا جائز مقام ملے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ دونوں راہو کیتو, یہ رام اور شام کی جوڑی کانگریس اور بی جے پی کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ انہی دونوں پارٹیوں نے مل کر اقلیتوں کا اور دلت سماج کا
بہت بڑا نقصان کیا، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ کبھی بھی آپ کے درمیان سے کوئی لیڈرشپ نہ ابھرے۔ اگر کوئی جیت بھی جاتا تھا تو یہ لوگ اس کو ڈرا کر، پھسلا کر، رشوت دے کر اس کو خرید لیتے تھے، اس کے ضمیر کو خرید لیتے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جو آگے لے کر جائیں گے، اس کاز کو لے کر آگے بڑھیں گے، تاکہ اس علاقے میں، بیدر کرناٹکا کے علاقے میں دلت اور مسلم اقلیت کا سیاسی طور پر یہاں پر ان کی قیادت ابھرے۔ میں ایک اور بات آپ سے، اس کو ہٹا دیں گے، بس میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب مجلس الیکشن لڑتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آج کے جلسے کے بعد کل سے تمام کانگریس اور بی جے پی کے لوگ ایک ہو کر مجلس کے خلاف اپنا جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیں گے، اور کل سے ہی اخبارات میں یہ بیانات آنا شروع ہو جائیں گے کہ مجلس کو ووٹ مت دو، مجلس ووٹ کاٹنے آئی ہے۔ بی جے پی بولے گی، آر ایس ایس کے لوگ بولیں گے کہ مجلس یہاں پر آ کر ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ملک کے کونے کونے میں جا کر مجلس اتحاد المسلمین کے کام کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے ساتھ میرے مجلسی رفقا، چاہے تمل ناڈو ہو، جھارکھنڈ ہو، اتر پردیش ہو، مغربی بنگال ہو، مہاراشٹرا ہو، ہم ان تمام ریاست کے مختلف مقامات پر جا کر اپنی جماعت کو، مجلس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی پسماندگی کی ہم کو شکایت ہے، اگر ہم کو یہ شکایت ہے کہ ہم سے انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ آپ کی شکایت ضرور ہے بیدر کی، مگر یہ شکایت پورے ملک میں اقلیتوں کی، مسلم اقلیت کی اور دلتوں کی ہے، اور اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ مغربی بنگال میں 27% مسلمان ہیں، 27%۔ آپ کو معلوم میرے دوست کتنے مسلمان مغربی بنگال کے جیلوں میں ہیں؟ 38%۔ کتنوں کو گورنمنٹ میں ملازمت ملی؟ 6%۔ کتنے مسلم بچے اسکول کے باہر ہیں؟ 6 اور 9 سال کے درمیان کے 16%۔ آپ بتائیے کتنے مسلم بچے بنگال میں ایجوکیشن میں ہیں؟ 11%۔ آپ کو مانے مرشید آباد اور مالدہ ضلع میں آرسینک پانی ملتا ہے، ایسڈ پانی ہوتا ہے، اس میں آرسینک پانی، گندا پانی ہوتا ہے، اور لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے سیکولرزم فلاں کیا، ہم نے یہ کیا، فلاں کیا۔ کچھ نہیں کیا۔ آج یہی ممتا بنرجی کے، ان کے الیکشن اسٹریٹجسٹ جن کا نام محترم پرشانت کشور ہیں، وہ ایک جرنلسٹ کو بٹھا کر، 10-12 جرنلسٹ کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ بنگال میں مسلمانوں کے ساتھ اپیزمنٹ ہوا، یعنی ان کی خوشامد ہوئی، اور یہ فلسفہ رہا۔ اسی لیے بنگال کے ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو موقع ملا ہے، مودی آیا ہے۔ آپ بتائیے کہ مسلمانوں کا اپیزمنٹ کب ہوا؟ یہ تو بی جے پی اور سنگھ پریوار کا کھلا جھوٹ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ہندو بھائیوں سے کہتے کہ دیکھو مسلمانوں کی خوشامد کی جا رہی ہے، اپیزمنٹ ہو رہا ہے، تشتی کرن کی راجنیتی ہو رہی ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی ایک جگہ پر آ جاؤ، میں بتانے تیار ہوں کہ ہمارے وطن عزیز کے
انڈین مسلمز کا اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلمز کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے، انڈین مسلمز کا اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلم سے ڈسکریمنیشن ہوا ہے، انڈین مسلم سے اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلمز کو بربادی کے دہانے تک پہنچا دیا گیا ہے، انڈین مسلمز کا اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلم کے چھوٹے بچے اور بچیوں کو اسکول کا ڈراپ آؤٹ ان کا مقدر بنا دیا گیا ہے، انڈین مسلم سے اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلمز کو ایبجیکٹ پاورٹی میں غربت ان کا مقدر بنا دیا گیا ہے، انڈین مسلم سے اپیزمنٹ نہیں ہوا ہے، انڈین مسلم سے پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ہوا ہے۔ اگر ڈسکریمنیشن نہیں ہوا تو بتاؤ بھارت کی لوک سبھا میں اتنے کم مسلم ایم پی جیت کر کیوں جاتے ہیں؟ اگر ڈسکریمنیشن نہیں ہوا تو بتاؤ بھارت کی جیلوں میں دلت اور مسلمان اور آدیواسی اپنی آبادی سے بڑھ کر اپنی جیلوں میں کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ اپیزمنٹ اگر ہوا ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے آ جاؤ بیٹھ کر سامنے بیٹھ کر ڈیبیٹ کر لیں گے، صرف 5 منٹ کے اندر تم اپنی چپلیں بغلوں میں رکھ کر بھاگ جاؤ گے، میں دلائل کے ساتھ تم سے کہہ رہا ہوں۔ مگر اللہ اکبر، سنو اب ممتا بنرجی بھی ایسی کرتے تھے، سر پہ اوڑھنی اوڑھ لیے، اللہ اکبر۔ اب بیچارہ مسلمان ارے بولا نا تو بولی اللہ اکبر بولی، بڑا خوش، اور دیکھو بھائی ممتا بنرجی بولے۔ بعض جذباتی مسلمان آنکھ میں آنسو لا کے کیا بولے۔ ایک بار تو ان کا ویڈیو میرے کو دکھائے، انہوں بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہمارے لوگ میاں کچھ دکھ رہا؟ کچھ بھی نہیں دکھتا بابو، یہ خالی آپ کو خوش کرنے کے کام ہے۔ اب رمضان آ رہا، ہر آدمی افطار کی دعوت، اب تو بی جے پی بھی کر رہی۔ یہ ہم کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، ہم کو ضرورت کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو سکول، ہمارے بچیوں کو کالج، ہمارے محلے میں پینے کے پانی کی لائن، ڈرینیج کی لائن۔ انصاف کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ اور آج بھارت کی جو سیاست ہے، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایک منصوبہ بند طریقے سے، جس کو آپ سیکولر پارٹیاں بولتے نا، میں تو کمیونل ہوں، میرے کو تو ڈگری دے چکے ہیں لوگ، میرے کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ جتنی گالی دینا چاہے دے دو میرے کو، میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جتنا آپ مجھے بولیں گے مجھے یقین ہے کہ قدرت اتنا زیادہ میرا ساتھ دے گی۔ مجھے تمہارے اور نام ہے ان تمام سیاسی پارٹیوں کے سرٹیفکیٹ کا محتاج ہوں، میں کوئی محتاج نہیں ہوں، میں ہمیشہ اللہ کا محتاج تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کوئی سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہے، مگر آپ کو میں بتا رہا ہوں، آج ہر الیکشن آپ دیکھ لو، بنگال کا الیکشن ہو رہا، وہاں پر ٹی ایم سی کی حکومت نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں لفظ مسلمان کو لکھنا گوارا نہیں کیا۔ آسام میں الیکشن ہو رہا ہے، مگر وہاں پر ڈرایا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان سی ایم نہ بن جائے۔ تمل ناڈو میں الیکشن ہو گیا، اور وہاں پر وہ انا دورائی کی سرزمین، پیریار کی سرزمین، سوریہ ونشی صاحب جانتے ہیں پیریار اور انا دورائی کون تھے۔ وہاں پر ڈی ایم کے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بولتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو 25,000 سے 1 لاکھ روپیہ دیں گے جو کاشی اور متھرا اور دیگر مندروں کو جائیں گے، 1,000 کروڑ روپئے ان مندروں کو دیں گے جس میں ڈریویڈین آرکیٹیکچر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے 2 دن پہلے ایک محترمہ جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیا اور پوچھا کہ اسد صاحب آپ بہت بولتے ہیں لوگوں کو۔ میں نے کہا ہاں بولتا ہوں۔ تو بولے نہیں،
کیا کینسر کا مقابلہ کرنا ہے یا ٹائیفائڈ یا ٹی بی کا مقابلہ کرنا ہے؟ میں نے کہا میڈم برا مت مانیے، ایک بات بولتا ہوں میں آپ کو۔ بولے بولیے۔ ہمارے پاس ہم بچپنے سے دیکھ رہے کہ ٹائیفائڈ ٹی بی ہے، ختم ہی نہیں ہوا، اب تک ہے نا، بچپنے سے سن رہے ہیں نا، ٹائیفائڈ ٹی بی، کینسر تو اب پھیل رہا، وہ بھی پھیل رہا۔ میں لائے کیا کریں گے اب؟ نہیں، کینسر کا کرنا ہے، ٹائیفائڈ ٹی بی کا کرنا علاج۔ بولا محترمہ، جب مریض جسمانی طور پر بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اور کینسر سے بھی مر جاتے، ٹائیفائڈ ٹی بی سے بھی مر جاتے۔ سیاست میں ہم آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ اگر کوئی کینسر ہے تو لات مارو اس کو، ٹائیفائڈ ٹی بی ہے تو دیکھ کے تھوک کے بولنا تیرے کو ووٹ نہیں دے رہا ہوں، مجلس کو ووٹ دے رہا ہوں۔ یہ سیاست میں ہے۔ جسمانی ہے، ڈاکٹر سے پوچھو آپ، نہیں کینسر ہے، ارے ملا آپ کو یہ ٹائیفائڈ ٹی بی اتنے سال سے ہے تو کون لے کے آئے اس کو؟ سیاسی طور سے اگر آپ دیکھ، کون لے کے آئے اس کو؟ اور ہم لوگ بولتے نہیں فرقہ پرستی بڑھ گئی، فرقہ پرستی ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی، فرقہ پرستی ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اگر فرقہ پرستی نہیں تھی تو بابا صاحب امبیڈکر کیسا پارلیمنٹ کا الیکشن ہار گئے؟ کیسا ہار گئے بابا صاحب امبیڈکر؟ وہ آدمی جس نے بھارت کا کانسٹیٹیوشن آئین بنایا، اس کو ہرا دیا ان لوگوں نے، یہ ظالم لوگوں نے۔ اب آج آ کر آپ کو بولتے، ہمارے کو بولتے نہیں نہیں انہوں آ رہے نا، انہوں آ جائیں گے۔ ارے انہوں آؤ، تم دونوں ایک ہی ہو، تم دونوں مل کے کیا کیا ہمارے لیے بتاؤ۔ آپ بتائیے کہ جب میں آج وہ آڈیو سنا جس میں ممتا بنرجی کے الیکشن سٹریٹجسٹ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے اپیسمنٹ ہوا، یہ فلسفہ ہے۔ ارے ہماری بربادی کے فسانے بن گئے بھارت میں، میری بربادی کے فسانے بن گئے، اور آپ آ کر مجھ سے کہتے ہیں نہیں اپیسمنٹ ہوا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپیسمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ رمضان آیا، افطار کی دعوت، ایک مشاعرہ کر دیے، قوالی کر دیے، ہو گیا۔ نہیں، اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، ان بزرگوں سے التجا کر رہا ہوں، ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اس دیوانے کی آواز کو سن رہے ہیں، یاد رکھو اگر آج آپ اٹھ کر اپنی جماعت کو مضبوط نہیں کریں گے، اگر آج آپ اپنی آواز کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب نہیں کریں گے، اگر آج 2021 میں اس ملک کا دلت، اس ملک کا مسلمان، اس ملک کا آدیواسی اگر میری اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے تو یاد رکھو نقصان ہمارا ہوگا۔ پھر رو کر شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم کو متحد ہونا پڑے گا، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم فرقہ پرستی کو ہرائیں، ذمہ داری ان لوگوں کی ہے۔ اگر آج 306 بی جے پی کے ایم پی لوک سبھا میں ہیں تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ بیدر سے 2 مرتبہ بی جے پی کا ایم پی جیت گیا تو کیا اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ کیا آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا لوک سبھا کے الیکشن میں؟ کتنے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ڈرو مت۔ کیسا جیتا ہوں نے؟ کیسا جیتا؟ میں آ کے بولا تھا خواب میں، میں اڑ کے آیا تھا۔ کیسا جیتا ہوں نے؟ سوچو، آپ ہنسنے کا نہیں ہے، ایک پیغام اور فکر لے کر جاؤ۔ کیسا جیتا وہ؟ کیوں جیتا وہ؟ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، اس کے ذمہ دار کماراسوامی کی پارٹی ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ تم اپنے لوگوں کو نہیں روک سک رہے، اپنے ووٹر کو، یہاں کے دولہے بھائی کی تلوار بن کے ہم کو بتا رہے، وہاں نہیں روکتے، جا کے وہاں بھاگ گیا، انہیں موڈی کے گود میں بیٹھ کے چائے پی رہا۔ ہمارے پاس آ کر بولتے ہیں
نہیں نہیں دیکھو انہوں آ گئے نا اب ہمارے سے مل کر رہو. ارے تم لوگ اس کو جتا رہے, ہم نہیں جتا رہے. آپ کا ووٹر بھاگ گیا ادھر, انہیں آر ایس ایس کی چڈی اور پینٹ پہن کے بھاگ گیا, ہم تو نہیں گئے. مگر نہیں, آپ لوگوں سیکولرزم کو زندہ رکھنا. ارے ہم خود مر جا رہے نا, کتنوں کو زندہ رکھیں گے آپ, کتنوں کی غلامی کریں گے ہم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جب بنگال کو جا کر دیکھا ہوں, مالدہ اور مرشید آباد, کیا آپ سوچ سکتے بیدر میں بیٹھ کر کہ مرشید آباد میں آرسینک پانی ورلڈ ہیلتھ کونسل کہتی ہے کہ 300 بی پی پی ہونا چاہیے, وہاں پر 300% زیادہ ہے. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے. بنگال میں 38% مسلم جو ہیں وہ ماہانہ 2400-500 روپے کماتے. کوئی جی سکتا اس میں؟ یہ فرقہ پرستی نہیں ہے. اور ہم پہ الزام لگاتے ہیں. 11% بچے ہائر ایجوکیشن میں, 27% کی آبادی ہے. یہ تمام لوگ آ کر دبا رہے ہیں, دیوار کی طرف دھکیل رہے ہم کو, دیوار کی طرف ہٹ جاؤ. جس طرح کچرا صاف کرتے نا جھاڑو سے, اس طرح ہم کو کچرا سمجھ کر صاف کر رہے ہیں. یاد رکھو, میں جب تک زندہ رہا اپنی یہ بات کرتا رہوں گا. مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کو تکلیف ہو, میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں. کتنا برداشت کریں گے ہم؟ مسجد کو شہید کر دیے اور ہم سے چھین لیے, فساد کروائے, انصاف نہیں کیے, ظالم کو اقتدار دے دیے. اب بتائیے آپ, اگر اب نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھو گے؟ میری بات اگر کڑوی لگ رہی ہے تو عادت ڈالو, کیونکہ میں یہاں پر تمہارے سامنے کھڑے ہو کر چاپلوسی یا منافقت نہیں کر سکتا. میں تم کو سچائی بتا رہا ہوں جو تم کو نہیں بتائی گئی تھی. یہ سچائی ہے ہمارے دیش کی, یہ سچائی ہمارے دیش کی. یقیناً دیش سے محبت کرنا ہے اور کرتے رہیں گے, مگر دیش سے محبت کرنا الگ ہے, سیاست میں اپنا مقام پیدا کرنا یہ بھی حب الوطنی ہے. اگر بھارت سے محبت ہے تو بھارت کی سیاست میں اپنا ایک مقام پیدا کرو. ہم غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے, ہم چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. ڈرنا ڈرا رہے ہیں, کیوں ڈریں گے؟ کس سے ڈریں گے؟ نہیں بی جے پی آ گئی. ارے بی جے پی آ رہی تو تمہاری وجہ سے آ رہی. راہل گاندھی نہیں ہارے امیٹھی, میں ہرایا جا کے. وہاں سے گلبرگہ سے کیا نام ہے ہمارے مشہور لیڈر کا, وہاں کے کھرگے صاحب ہار گئے, مرچی سے ٹھرائے ان کو. عبدالرحیم مرچی لگائے جا کے, ہار گئے انہوں. اب انہوں کیا بول رہے کانگریس کے لوگ, نہیں کیسا دیے الیاس باغوان کو, ہماری سیٹ ہے. ہمارے باپ کی سیٹ ہے ہاں, یا تمہارے خاندان میں مہر میں آئی تھی وہ؟ بدر کیوں لڑ رہے؟ لڑیں گے بدر. یہ بدر کے قلعے کی دیواروں کو اللہ زبان دے گا تو پکار پکار کر کہے گی کہ مجلس کو ووٹ دو, وارث بنو اپنی تاریخ کے. کیوں لڑ رہے, وہاں کیوں لڑ رہے, ادھر کیوں جا رہے؟ وہ گیا زمانہ, بیٹھو بول تو بیٹھنا, اٹھو بول تو اٹھنا نہیں ہوتا. اب ہم بولیں گے بھاگ تو بھاگ. یہاں نہیں لڑنا, وہاں کیوں جا رہے آپ؟ نہیں بنگال میں کیا کریں گے, آپ کے جلسوں میں لوگ نہیں آئے, ملا مت آن دو. آپ کو تکلیف, پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی؟ نہیں لوگ کم ہے تو بھی آپ جوشیلی تقریر کرے. ارے دیوانے کرنا ہے, جوش پیدا کرنا ہے. جب تک جوش نہیں پیدا کریں گے ہوش میں فیصلے نہیں لے جا سکتے. اٹھانا ہے, جذبات ہلانا ہے, ہلانا ہے, ہلا کے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. آپ بتائیے وہاں 6 لڑ رہے خالی بنگال میں, پینچیش ہو گئی ان لوگوں کو. ارے کیوں لڑ رہے بھائی آپ؟ ملا کہاں سے لڑنا؟ نہیں آتے کئی کو آپ, ملا کیوں نہیں آنا؟
نہیں بنگال سے کیا ملا؟ سراج الدولہ ہمارے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے تھے، انہوں آئے پلاسی کی جنگ میں ہمارے ابا و اجداد بھی تھے، آئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماحول ہمارے وطن عزیز کا ہے۔ وہ دلی کا چیف منسٹر ہے، دلی میں فساد ہوا، دلی میں دونوں مذہب کے لوگ آپس میں لڑ رہے، کیا کیا معلوم چیف منسٹر وہاں کا؟ معلوم آپ کو کیا کیا انہیں؟ بڑا سیکولر ہے نا، انہیں اپنے آپ کو بولتا ہوں میں بہت سیکولر ہوں، بہت سیکولر ہوں۔ کیا کیا معلوم آپ کو؟ مہاتما گاندھی کی سمادھی پہ جا کے منہ کو بند کر لے کے بیٹھ گیا۔ نہیں، ہنسنے کا نہیں ہے، سوچنے کا ٹائم ہے، سوچنے کا ٹائم ہے۔ آپ سوچو یہ ملک کہاں جا رہا؟ وزیر اعظم بولتے میں ہندو نیشنلسٹ ہوں، تو ممتا بنرجی بول دیے میں ہندو برہمن ہوں، اور وہ بھی میرا گوترا شینڈلیا ہے۔ کیا ہے بھائی یہ سیاست جو ملک میں چل رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا بھارت کی سیاست میں جو اسرائیل کی سیاست آج ہو رہی ہے کہ ہر اسرائیل میں ہر پارٹی یہودی ووٹوں کی فکر کرتی ہے، اسی طرح یہاں پر سب یہ بتانا چاہ رہے ہیں، چاہے راہل گاندھی ہو، مودی ہو، ممتا ہو، یا آپ کے یدورپا ہو، یا پھر آپ کے یہ جتنے سیکولر پارٹی، سب سے بڑا ہندو کون ہے؟ سب سے بڑا ہندو کون ہے؟ یہ سب دکھا رہے ہیں۔ یہ سچائی ہے۔ میرے کو معلوم کہ میرے اس جملے کے بعد کل سے ٹی وی چینل والے شروع کر دیں گے، میرا نکاح کی تیاری شروع کر دیں گے۔ کرو، کتنا نکاح کرتے کرو، ٹی وی پہ میرے میں ایک نہیں 150 شادیاں کر سکتا ہوں، مگر عملی زندگی میں ایک سے ہی پریشان ہوں۔ اب اگر انہیں سن لیے فساد بک پہ تو گھر پہ گئے تو انتظار میں رہتے کیا بولے، ہے ایسا ہی معاملہ ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے کیسا بولے، ویسی پھر سے بڑکا بھاشن دیا بدر کو جا کے۔ کیا مشاعرہ ہو رہا یہاں پہ؟ جلسہ ہو رہا بدر کی سرزمین پر، یہ تاریخی سرزمین پر جلسہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر اس بلدی انتخابات میں ایک تاریخ کو رقم کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے، اور جب گجرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں آخر میں لگائیں گے، ٹھہرو۔ اگر نریندر مودی بولے تھالی بجاؤ، گھنٹی بجاؤ، کرونا بھاگ جاتا تو ہم بھی نعرہ لگا کے دیکھیں گے۔ بولے تھے نا دیا جلاؤ متروں، دیا جلاؤ متروں، گھنٹی بجاؤ، پورے کے پورے نکل گئے۔ وہ کرونا ہے، وہ کووڈ ہے، ویسا مارے تو چلی آتے، کہاں جاتا ہوں، جتنے مارے ان کو لپیٹ لیا انہیں۔ تو بیماری ہے یہ۔ کرونا کا علاج ہو سکتا، یاد رکھو، ویکسین آ جائیں گا، مگر ہمارے وطن عزیز میں جو نفرت کی سیاست دلت، آدیواسی اور مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، اس کی دوا ایک ہی ہے، آپ سیاسی طاقت بنو، اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو بناؤ، اپنی قیادت کو بناؤ، اپنی آواز کو بناؤ، اپنے قائدین کو بناؤ، کیونکہ اب آسمان سے یا زمین سے نکل کر کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تمہارے ہی درمیان سے ایک مرد مجاہد نکلے گا جو بدر میں تاریخ بنائے گا، جو کرناٹکا کی تاریخ بنائے گا، چاہے وہ ہمارا دلت بھائی ہو یا ہمارا مسلم اقلیت ہو۔ یہ آپ کو کرنا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے، پورا تعاون کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو جانے سے پہلے کم سے کم ایسے لوگوں کو اللہ میرے ذریعے سے یہاں پر کھڑا کر دے جو آنے والے 100 سال تک اس مظلوم عوام کی صحیح خدمت کر سکے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ کوئی عزت شہرت حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ بہت دے دیا۔ ہماری زندگی کا منشا، مشن یہ ہے، اور اسی لیے ان کو تکلیف ہوتی
गुजरात में हम इलेक्शन लड़े बल्दिया का, बहुत पुकारा करे क्यों आए, आ गए देखो। जब तक नहीं गए थे गुजरात को ये पूरे कांग्रेसियां बोलते थे, अरे वो शेरवानी को बोलो ना गुजरात जाओ, वो बोलो ना ओवैसी को शेरवानी को जाओ बोलो गुजरात को। हम गुजरात चले गए, सिर्फ 15 दिन की मेहनत हुई गुजरात में, पार्टी को रजिस्टर करवाए, 15 दिन मेहनत करे। सैयद मोइन बैठे, गोधरा में सैयद मोइन को बिठा दिए थे, गोधरा में। अहमदाबाद में इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब मजलिस के कायदीन गए। अहमदाबाद की बल्दिया में इलेक्शन लड़े, मोडासा में लड़े, गोधरा में लड़े और भरूच में लड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग बोलते ना मजलिस बी टीम है बीजेपी की, इनसे अगर इन्हें बोला तो बोलना प्यारे जरा बैठ, आराम से बैठ। गोधरा में क्या हुआ था, तो ऐसा बहरा बनेगा उन्हें, क्या हुआ मेरे को क्या मालूम। गोधरा में मजलिस 7 कैंडिडेट खड़ा करी, 7 में से 8 है, 8 खड़ा करे, 7 जीते, 8 में 7 जीते। इंडिपेंडेंट कुछ 16 जीते थे शायद, हाँ 18 जीते। हम लोग का क्या किए, इंडिपेंडेंट से जाके बात करे, बोले बाबू आ जाओ, बोले क्या है डील करते क्या, हम बोले बराबर डील करेंगे। बोले क्या डील करेंगे, आप मेयर बनो, मैं डिप्टी मेयर बनता हूं, बीजेपी को आउट कर देंगे। गोधरा जैसी जगह पर डिप्टी मेयर हमारा एक इंडिपेंडेंट हिंदू भाई है और डिप्टी मेयर मजलिस का है। अब ये कांग्रेस क्या थी वहां पे, नहीं सच्ची पॉइंट आउट। मोडासा में मजलिस वहां पर अब 12 सीट लड़े, 9 आए। अपोजिशन पार्टी कौन है, मजलिस है वहां पे। हम 9 है, कांग्रेस 6 पे है, चेक्का T20 का, वो मानो में नहीं, फिर कंप्लेन देंगे। उन्हों 6 हम 9। अहमदाबाद में हमारे 6 कॉर्पोरेटर जीत कर आए। अहमदाबाद में सब ताज्जुब कर रहे कि 15 दिन में हुआ क्या। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब इंसान की नीयत में इखलास होता है, जज्बा होता है, मेहनत करने को आप तैयार हैं, तो जरूर अल्लाह सुब्हाना व तआला करम करता है। ये आपकी सरजमीन है। अगर गोधरा में मजलिस अपना डिप्टी मेयर बना सकती है, तो क्या बिदर में चेयरमैन नहीं बना सकते भाई साहब? अगर गोधरा में आपका डिप्टी मेयर बन सकता है, तो क्या बिदर में आपका चेयरमैन नहीं बन सकता? वो जोर से बोलो, जरा हाथा उठाकर बोलो, बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब नारा लगाओ आप, ठहरो, है ना दूल्हे भाई, ठहरो जरा। नारे तकबीर, भारत भारत। हाँ, अब आया। अब यहां से आपको ये टेम्पो को लेके चलना है, पूरे बिदर में पहुंचाना है। और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। ये यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर ये कांग्रेसियों को नहीं आता। आप मेडिकल शॉप में गए तो आप जाकर मेडिकल शॉप में बोले, जाके उनसे पूछे ये दवाई है क्या, तो उन्हें देख के बोलते ये तो मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई ना। फिर बोलते नहीं देख लो जरा, तो बोलते नहीं है मगर उसकी एक्सपायरी डेट की लेते क्या। वो कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। इनके लीडर जो है केरला में इलेक्शन लड़ने गए, इलेक्शन कैंपेन करने जाके समंदर में कूद के तीर रहे। क्या आप ऐसे मुकाबला करेंगे मोदी से? ऐसे मुकाबला करेंगे? पुशअप मार रहे, क्या है भाई? ये तो मोदी को के हाथ में खेल रहे आप। बीजेपी को मजबूत करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये हकीकतें बता रहा हूं मैं आपको। महाराष्ट्र में
पड़ोस में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में खूब दिल भर के मजलिस को गाली दिए। कांग्रेस एनसीपी बोलती थी ओवैसी को रोकना है तो हमको वोट दो, शिवसेना को रोकना है ओवैसी को वोट मत दो। इलेक्शन हुआ तो जाके उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना दिए, उद्धव ठाकरे को शिवसेना को चीफ मिनिस्टर बना दिए। और वही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमारी पार्टी को फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आप बताइए ये सेकुलरिज्म है? मगर आपको क्या बोला जा रहा है? अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्या करेंगे? खामोश हो जाओ? नहीं, खामोश नहीं बैठना, याद रखो। अगर खामोश बैठेंगे तो फिर आप और हम गूंगे हो जाएंगे। अगर अब खामोश हो जाओगे तो मुर्दार कहलाओगे, जिंदा नहीं कहलाओगे। अगर आज हरकत नहीं करोगे तो आने वाली नस्ल हमको माफ नहीं करेगी। इसीलिए हरकत करना है, जिंदगी का सबूत देना है, खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है और आपको इस मुल्क में गरजदार आवाज बनना है। जैसा आसमान से बिजलियां गिरती हैं उस तरह तुमको मुत्तहिदा तौर पर अपनी इत्तेहाद की ताकत पर एक ताकत और बिजली बनकर इस जमहूरियत को मजबूत करना। ये काम आपको करना और आपको करना है इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोई मुर्गी के बच्चे नहीं है, हम कोई भेल वो नहीं है, बकरे नहीं है कि जुबा कर दिए जाएंगे। मेरे भाई इंसान हैं, हमारे हुकूक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया है। हमको बराबरी को हासिल करना है और बराबरी को हासिल करने का तरीका यह है कि जमहूरियत में हिस्सा लो। जब आप वोट डाल सकते हो तो वोट लो भी ना, आप वोट ले भी सकते ना। हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, अमित शाह आ गए, मोहम्मद गौस बैठे हुए हैं। मोहम्मद गौस की बल्दी हल्का कौन रूपलाल बाजार, घासी बाजार, अमित शाह खाली मोहम्मद गौस को हराने के लिए घासी बाजार में आए, खाली अमित शाह। योगी आदित्यनाथ पूरे 3-4 वार्डों में रैली निकाला। हम बोले आओ प्यारे, वेलकम है, तुम भी देखो नजारे और उसके बाद देख के चले जाना। मोहम्मद गौस के घासी बाजार डिवीजन से हमारे बंगाली हिंदू भाई वोट डाले, वहां के हमारे मारवाड़ी हिंदू भाई वोट डाले। करीब 6000 के करीब वोटों से बीजेपी के सिटिंग कॉर्पोरेटर को हराया वहां से, 6000 वोटों से। ये मजलिस काम कर रही, थालियां मार रहे। इतनी देर से तो जो बोल रहा हूं तालियां मारने के लिए नहीं, आप एक फिक्र लेके जाइए, मुत्तहिद रहिए मेरे भाई। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस बात का मुतालबा करता हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस खबीस ने गुस्ताखी की है, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास है। हम इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस शख्स ने हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, आप उसको गिरफ्तार करिए, उसको जेल में डालिए। अगर कोई फेसबुक पर नरेंद्र मोदी का मजाक करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा है, तो हुकूमत का फरीजा यह है कि उसको गिरफ्तार करे, कानून से सजा दिलाए, उसको जेल को भिजाए, उसे सजा दिलाए। ये हमारा मुतालबा है हुकूमत से। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर मंजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए आपके ताउन की ज़रूरत है, आपके दुआओं की ज़रूरत है। और बिदर में पीने के पानी का मसला है और एमपी साहब तो यहाँ पर बोल दिए ट्रेन, हैदराबाद को ट्रेन ही नहीं है, एयरपोर्ट है, खाली बेंगलुरु को जाओ।
خلا ہے، بدری ہینڈی کرافٹ کا کوئی پروموشن نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں، بدر کی ترقی کے لیے، بلکہ بدر کی جامع ترقی کے لیے، بدر میں امن اور بھائی چارگی کو اور مضبوط کرنے کے لیے میری تمام اہلیان بدر سے اپیل ہے کہ آپ آنے والے میونسپل الیکشن میں ایم آئی ایم پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ السلام علیکم۔